بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 65 ہے، کویسچن نمبر 40 ہے بیٹا، جو آج ہم کریں گے۔ شارٹ کویسچن انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ایک لانگ کویسچن بھی کریں گے ساتھ۔ سوال ہے، 4 ایسے اوصاف لکھیے جن پر ماحول کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے بیٹا ایسے اوصاف جن پر ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے: عادات کی تشکیل، شخصیت کی مخصوص صفات، اقدار و اعتقادات، ذاتی رویہ۔ جینز کسے کہتے ہیں؟ یہ انسانی تکوینی خلیے میں پائے جاتے ہیں۔ جینز ہی وہ اکائیاں ہیں جو والدین کے توارث کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے والدین سے تمام طبی خصوصیات اولاد میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اگلا کویسچن ہے بیٹا، کویسچن نمبر 42۔ بچوں کے ذہنی اختلافات کی وجہ سے استاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ بچوں کے ذہنی اختلافات کی وجہ سے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کے درمیان تعلیم کا فرق کا ان کے ذہانت کے پس منظر میں جائزہ لے، مختلف قسم کے بچوں سے یکساں توقعات وابستہ نہ کرے، معمولی ذہانت والے بچوں کو کوئی عملی کام سیکھنے کا موقع دے، اور کیونکہ وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، معمولی ذہانت والے بچوں کو ایسے مشاغل کا موقع دیں جن کے باعث ان کی دلچسپی قائم رہ سکے اور وہ اعلیٰ ذہانت والے بچوں کے سامنے احساس کمتری اور شرمندگی کا شکار بھی نہ ہوں۔ خراب اقتصادی حالات کی وجہ سے بچے تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب ان کی بنیادی ضروریات و خواہشات ہی کی تکمیل نہیں ہو پاتی تو وہ تعلیم کی طرف کس طرح پوری توجہ دے سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر بیٹا 44 ہے، توارث کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ بیٹا جو توارث کا دار و مدار جینس پر ہوتا ہے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے، جو اکائیاں ہوتی ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر جو ہے وہ ہمارا 45 ہے، نشو و نما میں توارث اور ماحول کا کیا کردار ہے؟ توارث کہتے ہیں کسی فرد کے اندر کام کرنے کی صلاحیت، اور ماحول کہتے ہیں اس کام کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی فرد عملی طور پر سر انجام دے۔ آگے بیٹا انشائیہ کویسچن شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے کویسچن ہے، نشو و نما اور بالیدگی کی تصورات کی تعریف کریں، ان کے باہمی فرق کی وضاحت جو ہے وہ مثالوں سے کریں۔ بالیدگی کیا ہے؟ بالیدگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی، وزن میں ایسا اضافہ جس کی پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ انسان اپنے پیدائش سے لے کر انجام تک خوراک کا استعمال کرتا ہے، اس کا بدن بڑھتا ہے، پھولتا ہے، جس کے نتیجے میں نئے خلیے جو ہے وہ بنتے ہیں، نئے سیلز، خلیے کہتے ہیں سیلز، جو آپ سائنس کے اندر سیل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تمام تبدیلیوں کی وجہ سے انسان کا ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے اور وزن، حجم اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی مقداری تبدیلیوں کو بالیدگی کہتے ہیں۔ نشو و نما سے مراد وہ تمام تبدیلیاں ہیں، تغیرات بھی تبدیلیوں کو کہتے ہیں، جو کسی فرد میں زندگی سے آغاز سے لے کر زندگی کے آخر تک ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں مثبت بھی ہو سکتی ہیں، منفی بھی، یعنی کہ کچھ بندے صحت مند ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے، کچھ جو ہے وہ کمزور بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر معاشرتی ہوں تو یہ معاشرتی نشو و نما کہلائے گی۔ اگر انسان کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوگا، اس کو جذباتی نشو و نما کہتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر ہوگا یہ تبدیلی تو اس کو کہتے ہیں کہ جسمانی نشو و نما ہو رہی ہے۔ دراصل نشو و نما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلی جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی۔ بالیدگی اور نشو و نما میں کیا فرق ہے؟ بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی ذہنی جسمانی بڑھوتری ہے جسے ہم ناپ تول سکتے ہیں، جس طرح کسی کا قد جو ہے وہ ناپ سکتے ہیں یا وزن وغیرہ ناپ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جسمانی کام میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی جو کام ہوتے ہیں ان میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو نشو و نما کہتے ہیں۔ مثلاً
ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچہ رینگنا شروع ہوتا ہے۔ جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہو جائے تو بچہ کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے اعضاء پر قابو پا کر ان سے مختلف قسم کے کام لینا سیکھ لیتا ہے، اور اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کے افعال یا وظائف میں رونما ہونے والی تبدیلی کو نشو و نما کہتے ہیں۔ مختصر یہ بھی کہہ سکتے ہیں بالغی سے مراد جسم کا بڑھنا، قد اور وزن میں فرق آنا ہے۔ مختلف اعضاء سر، پاؤں، دل، دماغ وغیرہ کا بڑھنا ہے۔ نشو و نما سے مراد یہ کہ جسم کے مختلف اعضاء کس طرح اپنے وظائف سر انجام دیتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ کوشچن تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ نیکسٹ کوشچن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میسج کے ذریعے جو ہے وہ، یا کانٹیکٹ جس طرح مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔